دل میں بغض علی، نشان ماتھے پہ سجدہ کا، دل میں بغض علی، تجھے خبر ہی نہیں ہے اس جرم کی سزا کیا ہے۔ واعظ اہل بیت، خطیب اہل بیت، علمی ادبی شخصیت، پروفیسر حافظ سید اون عباس شیرازی صاحب بارگاہ آل محمد میں حاضری دیں گے برعظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبولیت مجلس کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ جو مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک خلوص نیت کے ساتھ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ صاحب کعب قوسین ولی الدارین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین۔ وقولہ الحق، قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صلوات محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کریم خالق بانیان مجلس کی یہ صف اعضاء بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب سے بہتر دعا مولا کے فرمان کے مطابق میرے کریم خالق اللہ، رحمان و رحیم اللہ، خالق آل محمد اللہ، مجھ سمیت جتنے حاضرین مجلس ہیں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ میری حیثیت بزم ذاکرین میں کچھ ایسی ہے جو آل محمد کے دسترخوان پر کھانا کھانے والوں کے انتظار میں دروازے پہ کھڑا ہوا ایک سگ ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ کوئی ٹکڑا میری طرف آئے اور آل محمد کے دسترخوان سے مجھ ناچیز کو خیرات مل جائے۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں، میں تو تیز ہواؤں میں چلتا ہوا ایک چراغ ہوں جو اپنے حصے کی روشنی آل محمد کے صدقے بانٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔
میں کافی دیر سے یہاں پہ موجود ہوں. میں نے اپنی پوری ذاکری بزم میں، اپنی پروفیشنل لائف میں یہ کوشش کی ہے کہ مجلس کا مقصد آپ کا آنا، لطف لینا نہیں. مجلس کا مقصد ہے آپ کچھ لے کر جائیں، اور ایسی بات لے کر جائیں جو بچوں تک منتقل کر سکیں. آپ سب مجھ سے بڑے عالم ہیں، تو پہلا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو چیزیں میں نے نوٹ کی یہاں بیٹھے ہوئے، میرا قد نہیں اتنا بڑا، لیکن کھڑا میں منصب ایسے پہ ہوں. دیکھیے حسین نہ قد دیکھتے ہیں، نہ ذات دیکھتے ہیں، نہ علم دیکھتے ہیں. حسین تو عطا کا پروردگار ہے، جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے دے دے، اس کی مرضی ہے. آپ سلامت رہیں. آپ میرے ساتھ بولیں گے تو لطف آئے گا. جتنے ذاکرین آئے سب نے آپ سے کہا صلوات پڑھیں. کسی کا دل چاہتا ہے پڑھتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ کا دل چاہے تو فضیلت صلوات کا ایک جملہ عرض کر دوں. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پاکستان کی بات ہے، بہت بڑی جماعت کے بانی، میں تاریخ کی بات کروں گا. اسلامی کے بانی مولانا ابوالعالی مودودی، جنہوں نے 2 ایسی کتابیں لکھی جو شہرۂ آفاق ہیں. ایک خلافت ملوکیت اور ایک تفہیم القرآن. یہ کسی جلسے میں خطاب کرنے کے لیے پشاور گئے. وہاں سے کچھ سرکاری سکول کے بچے آئے اور انہوں نے کہا قبلہ تھوڑی دیر ہمارے پاس تشریف لیں، بچے سوال کرنا چاہتے ہیں. آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، ذاکر نہیں ذکر سنا کرو. تو اسٹوڈنٹس نے مولانا صاحب کو بلایا. اب اساتذہ نے کچھ بچے تیار کیے ہوئے تھے. سوال کیا، مولوی صاحب نے جواب دیا. ایک بچہ جو ان بچوں میں شامل نہیں تھا جنہوں نے سوال کرنے تھے، جو منتخب، وہ بچہ آیا، اس نے کہا قبلہ میرا بھی ایک سوال ہے. قبلہ نے کہا بسم اللہ بیٹا پوچھو. بیٹے نے قبلہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بیدار مجمع سے گفتگو ہے، سوئے اور بندے سے اون شرادی بات نہیں کرتا. اللہ کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب کے طوطے اڑ گئے اور بچے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے. بچہ مسکرا کے کہتے ہیں مولوی صاحب پھر آپ نے قرآن نہیں پڑھا. مولوی نے کہا بیٹا میں نے تفہیم القرآن لکھی، میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، میں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں. بچہ کہتا ہے مولوی صاحب قرآن شبینے والا اور ہوتا ہے، مدینے والا اور. قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا اور ہے. مولوی صاحب نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے کہتے ہیں بیٹا نام بتاؤ. بچے نے کہا جی میرا نام ہے سید علی مرتضیٰ. مولوی ہاتھ چوم کے کہتا ہے جانتا تھا سوال کوئی علی والا کر سکتا ہے. بیدار مجمع ہے، بیدار مجمع ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھے، آباد شاد رہیں. آپ تھکے نہیں، آپ تھکے نہیں، سلامت رہیں. یہ علی کا ذکر ایسا ہے جو تھکاوٹ اتار دیتا ہے. تو آپ تھکے نہیں، آپ کا شکریہ، آپ سلامت رہیں. نوجوان سلامت رہیں، میرا ساتھ دیں گے. تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا آپ جانتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ بچے نے کہا الحمدللہ ہم نے قرآن آل محمد سے سیکھا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ اس وقت درود پڑھ رہا ہے. آپ سلام نہیں سارے کمزور نعرہ نہیں، سارے مل کے آپ سلامت آباد و شاد رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں سفر کرے. بس قسم آپ سلام جی سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تو صاحبان محترم جتنی دیر گفتگو کروں گا
یا قرآن سے ہوگی یا آل محمد کے فرمان سے ہوگی. بات ان دو چیزوں سے باہر نہیں جائے گی. دیکھیے میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو، علم کی بنیاد پر عالمین کے لیے. اب یہاں پر تین باتیں ہیں جو بس آپ تک پہنچانے. پہلی بات، نہ آدم پہ اختلاف ہے، نہ نوح پہ اختلاف ہے، نہ ابراہیم پہ اختلاف ہے. اختلاف آتا ہے عمران پہ. سلام عمران پہ اختلاف ہے. اور عمران تاریخ میں کتنے گزرے؟ تین. ایک عمران جناب موسیٰ کے والد، دو بیٹے موسیٰ اور ہارون. جناب موسیٰ کی اولاد نہیں، جناب ہارون کے دو بچے، نسل چلی ہی نہیں. اللہ کہہ رہے عالمین کے لیے منتخب کیا، یعنی جب تک عالم ہے تب تک اس عمران کی، جو سمجھدار بیٹھے ہیں سلامت رہیں، اس عمران کی اولاد ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ عمران نہیں، اختلاف تو ہے ہی نہیں. دوسرے عمران جناب مریم کے والد، ایک ہی بیٹا جناب عیسیٰ، شادی بھی نہیں ہوئی تو نسل کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب عیسیٰ بھی نہیں. پھر عمران کون ہے جس کی آل کو عالمین کے لیے چنا گیا؟ وہ عمران ایک ہی بچتا ہے، علی کا بابا. کیوں میں دلیل دینے لگا ہوں؟ نہ موسیٰ کی نسل میں کوئی باقی ہے، نہ عیسیٰ کی نسل میں کوئی باقی ہے. عمران کا بیٹا پردہ غیبت میں آج بھی موجود. سلام. علم کی بنیاد پہ، علم اور عالمین کا علم. بھائی دیکھیے ہمارے ہاں مجلسوں میں علمی باتیں بہت کم ہونے لگی. شاید ہماری کمزوری ہے جو ہم بتا نہیں سکے. ہم تو بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں اور یہاں سبق سنا رہے ہیں. یہاں حسین کا کرم ہے، حسین کے تنخواہ دار ملازم اور حسین کا بابا سنانا چاہتا ہوں. عالمین، عالمین کیا ہے؟ دیکھیے سائنس کیا کہتی ہے، جتنے حضرات تشریف فرمائے. عالمین یہ ایک یونیورس ہے، کائنات. اب کائنات کیا ہے؟ کائنات میں ان گنت ستارے ہیں. ان گنت ستاروں کے ساتھ کہکشاں ہیں. ایک کہکشاں میں 26 کروڑ ستارے ہوتے ہیں. ذرا کائنات کی وسعت دیکھنا. ایک کہکشاں میں 26 کروڑ ستارے ہوتے ہیں اور اتنی کہکشائیں ہیں کہ جن کی گنتی ممکن نہیں. اور ان کہکشاؤں میں سے ایک ستارہ سورج ہے جس کے گرد زمین اور باقی سیارے چکر کاٹ رہے ہیں. اب تم گھر جا کے سوچنا کہ کائنات کتنی بڑی ہے. اس اتنی بڑی کائنات پہ جو سردار بن جائیں وہ عمران کے بیٹے ہیں. اور علم کی بنیاد پہ، بحث نہیں. بھائی دیکھیے علم کیا ہے؟ علم، اللہ نے کہا علم کی بنیاد پہ میں نے عالمین کے لیے چنا. علم کون سا علم؟ بھائی دیکھیے ہم میں اور ان میں فرق. یہ فرق میں بتانے لگا ہوں قرآن سے. بھائی قرآن، مولا کے پاس ایک بندہ آیا، کہا مولا میں بہت پریشان. مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا میں نا قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے 2 آیتیں آ گئی ہیں، دونوں کا مطلب مختلف ہے. مولا نے کہا اچھا تم ٹھیک جگہ آئے ہو. بھائی دیکھیے یہ سلامت رہے، یہ آپ نے جملہ لیا ہے، آپ سلامت رہے، تم ٹھیک جگہ آئے ہو. بھائی بندہ کسی انگلش کے پروفیسر سے جا کے میتھ کے سوال پوچھنے لگ جائے، اسے کیا خبر؟ اور جنہیں ساری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ شیطان کون ہے.
میں دلیل دیتا ہوں آپ پریشان نہ ہو. ایک بندہ رسالت مآب کے زمانے میں سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا اور تسبیح پکڑ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا. سارے ہاتھ چوم رہے تھے. کے بعد دیگرے کوئی بڑا آیا، اس نے بھی ہاتھ چوما، پھر بعد میں آیا اس نے بھی ہاتھ چوما. علی آئے، علی نے گردن سے پکڑا، اس بزرگ کو اٹھا کے زمین پہ پھینکا. بندے حیران ہو گئے. علی نے اس کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے کہا جانتا نہیں شیطان میں علی ہوں. ادھر رسول کے پاس گئی، یا رسول اللہ. علی نے اس بزرگ کو لٹا دیا ہے. رسول نے کہا جاؤ جاؤ وضو کرو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے. اب آگے تو آپ ٹھیک جگہ آئے ہو، تم ٹھیک جگہ آئے ہو، تمہیں پتہ ہے قرآن سے تو پوچھو کہ مولا قرآن کی آیت ہے هو الذی یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو تمہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. مولا نے فرمایا حق ہے. کہ مولا پھر دوسری آیت ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ ذات جو علم قرآن کا دیتا ہے پھر تخلیق کرتا ہے. مولا یہ وہ کون سے ہیں جو عالم پیدا ہوتے ہیں؟ مولا یہ کون سے ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جو جاہل پیدا ہوتے ہیں وہ تم ہو. مولا عالم کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم. کہا مولا کوئی دلیل دے. کہا تیرا رجب کو نہیں دیکھا جب اس اللہ نے اپنے گھر میں اپنے ولی علی کو بلایا تھا اور محمد مصطفیٰ علی کا استقبال کرنے کے لیے کعبہ آئے تھے اور رسالت نے امامت کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا اور علی نے آنکھیں کھول کے کہا تھا تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے حسن کی قسم، تیری نزاکت کی قسم، تو حکم دے تو تورات سناؤں، تو حکم دے تو انجیل سناؤں، تو حکم دے تو زبور سناؤں. ابھی قرآن اترا نہیں. علی کہہ رہا تھا تو حکم دے تو قرآن سناؤں. کسی بندے کا اعتراض بنے جا کے گریبان پکڑنا. جس نبی کے ہاتھ میں پتھر بولے علی نہیں بول سکتا. آپ سلام جیو ہر بندہ جیے علی والے جی. علم آپ سلامت رہے. یہ علم قرآن کا علم. کتنا علم؟ قرآن کا اعلان ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. قرآن میں ہر شے خشک تر. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے قرآن میں ہر شے کا ذکر دیا. اب جدید بات سنو جو ممبر سے نہیں کی جاتی. برلن یونیورسٹی جرمنی میں، یہ گوگل کا زمانہ ہے، کیمرہ ریکارڈ کر رہا، جا کے ریسرچ کر لیجئے گا. برلن یونیورسٹی جرمنی میں 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. یعنی آپ کس خیال میں بیٹھے؟ 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. آج سے 21 سال پہلے ڈیٹا بیس نہیں تھا جو کمپیوٹر سے واقف، یعنی گوگل پر ڈیٹا نہیں تھا. تب کمپیوٹر کا ایک سسٹم تھا کہ آپ نے کمپیوٹر کو علامہ اقبال کا ایک شعر دیا، دوسرا مصرع آپ نے غالب کا دیا. کمپیوٹر بتاتا تھا کہ پہلا مصرع کسی اور کا ہے، دوسرا مصرع کسی اور کا ہے. جو اس دور کے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. جو سکول نہیں گیا اس کے اپنے مقدر، میرا قصور تو نہیں. تو کمپیوٹر کیسے اندازہ لگاتا تھا؟ کمپیوٹر اندازہ اس طرح سے لگاتا تھا، کمپیوٹر سوچتا تھا کہ دونوں کا بنانے والا دماغ الگ الگ ہے، دونوں کا دماغ الگ الگ ہے. اب برلن یونیورسٹی میں جہاں 35 زبانوں میں نہج البلاغہ پڑھائی جا رہی تھی، انہوں نے ایک جملہ نہج البلاغہ کا دیا، ایک جملہ قرآن کا دیا. شان اقدر والوں، میرے لیے اگلے سال تک اس جملے تک دعا کرتے رہنا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنا قیمتی جملہ تمہیں شام تک کسی نے نہیں دینا. سائنسدان کہتے ہیں برلن یونیورسٹی کے، ہماری حیرانگی کی حد ہی ختم ہو گئی. وہ کمپیوٹر سارے دماغوں کا بتا سکتا تھا کہ یہ جملہ فلاں کا ہے، یہ جملہ فلاں کا ہے. ہم نے نہج البلاغہ کی، قرآن کا ایک جملہ دیا، کمپیوٹر کہتا ہے یہ دونوں ایک ہی دماغ کی. ہائے 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 ہائے. جو چپ رہ گیا اس کا اپنا مقدر. دونوں کا دماغ ایک. بھائی میں آپ کو
میں نے یہی جملہ سرگودا میں پڑھا، پروفیسر ذل حسین انگلش کے بہت مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات سنائی، کہا بیٹا میری بات سنو، میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ہیکسمین، عربی کا ماہر تھا ہیکسمین، اچھا ماں باپ عیسائی تھے، انہوں نے بات سنائی، چیما کالونی میں رہتے ہیں، اگر کسی کو شک ہو جا کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہیکسمین واک کر رہا تھا شام کے وقت، تو میں بھی واک کر رہا تھا، تو وہ عربی کا چونکہ ماہر تھا، تو میں نے ہیکسمین سے پوچھا سر I want to ask you something، میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ، تو پوچھو، کہ دیکھیے عربی کا جملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ کیا جملہ ہے، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم اونٹ کی طرح گردن لٹا گئے، اب اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اونٹ کی گردن لیٹتی کیوں ہے، تو پروفیسر ہاکسمین ایسے انگلی رکھ کے کہتا ہے اٹ از قرآن آئدر علی، یا یہ قرآن ہے یا علی ہے، تو میں نے کہا ہاکسمین آپ کو کیسے پتا کہ یہ علی نے کہا یا قرآن نے کہا، لہجہ ایک ہے بھائی، علم لہجہ ایک ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ جب اونٹ تھک جاتا ہے نا وہ اپنی گردن زمین پہ لٹا لیتا ہے، اس کے سوار کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ چلنے سے رہا، کہ یہ علی نے ہی کہا ہوگا، رسول کے بعد علی نے کہا تھا تم تھکے ہوئے اونٹوں کی طرح گردن لٹا گئے ہو، اب تم سے چلا نہیں جائے گا، علی جانتے تھے یہ تھکے ہوئے اسلام کو کیا چلائیں گے، تو بھائی جنہوں نے علی پہچانا، جنہوں نے علی پہچانا وہ حضرت عمر ہیں، ہاں تاریخ تبری میں علامہ تبری نے لکھا کہ آج جملہ لکھا کہ دو بندے لڑتے ہوئے میرے دربار میں آ گئے اور آپس میں لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے درمیان فیصلہ کروائیے، اب کیا کرتا، وہاں علی موجود تھے، میری اتنی ضرورت ہی نہیں تھی کہ علی کی موجودگی میں فیصلہ کر سکوں، کہ میں نے کہا علی ان کے درمیان فیصلہ کروائیے، انہوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا تھا، علی پاس گئے، انہوں نے کہا ایوکم ھذا، یہ کون ہے، حضرت عمر منبر سے نیچے اترے، آ کے ایک کا گریبان پکڑا، کہا ایوکم ھذا، اس کا پوچھتا ہے یہ کون ہے، ھذا مولائی و مولا المؤمنین، یہ میرے بھی مولا ہے مومنوں کے بھی مولا، تو علم کی بنیاد پر علم خیرات بانٹ رہا ہے، اور یہ آج تک جتنا علم ہے یہ آل محمد نے بانٹا، اور علی کوئی لمیٹڈ موضوع نہیں، ہاں علی کوئی لمیٹڈ موضوع نہیں کہ بس علی اور خیبر پڑھو، نا بھائی جملے سن لو، علی و قرآن پہ پڑھ لو، علی و مصطفیٰ پہ پڑھ لو، علی و نہج البلاغہ پہ پڑھ لو، علی و آدم پہ پڑھ لو، علی و نوح پہ پڑھ لو، علی و ابراہیم پہ پڑھ لو، علی و اسماعیل پہ پڑھ لو، علی و یوسف پہ پڑھ لو، علی و یعقوب پہ پڑھ لو، علی و موسیٰ پہ پڑھ لو، علی و یوسف پہ پڑھ لو، علی و یعقوب پہ پڑھ لو، علی اور کائنات پہ پڑھ لو، علی اور سائنس پہ پڑھ لو، علی اور ریاضی پہ پڑھ لو، علی اور فزکس پہ پڑھ لو، علی اور عربی پہ پڑھ لو، علی 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 علی، ہر جگہ علی 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 ہے، تم نے علی کو لمیٹڈ کر دیا، بہلول نے اپنے وقت کے خلیفے سے کہا تھا اور تو بڑا علی علی کو بھونکتا ہے، تجھے پتہ بھی ہے علی کیا ہے، کا سمجھا، بہلول نے کھڈا کھول کے کہا اس میں دریا ڈال، کہا کھڈوں میں بھی کبھی دریا آیا، بہلول نے کہا تیری گندی سوچ میں بھی اتنا بڑا علی، سلامت رہے، آباد آزاد رہے، یہ علم ہے علی کا، اور کائنات صدقہ کھا رہی ہے علی کے علم کا، یہ علی کا صدقہ ہے جو کائنات بانٹ رہی ہے، علی کا صدقہ، اور مانتے سارے مانتے، بھائی دیکھیے قرآن اور علی مع القرآن و قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، قرآن بھی طیب علی بھی طیب، قرآن بھی طاہر علی بھی طاہر، قرآن بھی پاک علی بھی پاک، قرآن بھی لارب علی بھی لارب، قرآن بے عیب علی بے عیب، قرآن میں آیتیں علی وجہ آیات، قرآن بھی اللہ کا علی بھی اللہ کا، قرآن میں بسم اللہ علی نقطہ بائے بسم اللہ، قرآن میں سورہ آل عمران علی عمران کا بیٹا، قرآن میں سورہ محمد علی محمد کا جانشین، قرآن میں سورہ کوثر علی کے گھر میں کوثر، قرآن میں سورہ ناس و ناس اور سورہ فلق اور علی کے بیٹوں کے تعویذ، قرآن
رکھنا، قرآن قرآن کرنا عبادت نہیں، علی علی کرنا عبادت. ہر بندہ آخری بندہ تک علی. اگر شاہ دکتر والوں کا مزاج بن گئے تو علی اور قرآن پہ ایک جملہ لے لو، قرآن چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، علی علی کرنے کے لیے ابو کا ہونا ضروری. علی کو سوچ، علی کو سوچ. نا نا نا، تیری سوچ. اللہ کا علی. قرآن سے ایک بات سنو، انگریز سائنسدان ہے، لگاؤ گوگل، خیبر سے نکلو، زمانے کی باتیں سنو، لگاؤ گوگل. 8 چونٹی دی آنٹ کتاب لکھی انگریز نے، 5 سال جنگلوں میں رولتا رہا، جا کے چونٹیاں دیکھتا رہا، رہتی کیسے ہیں، کھاتی کیا ہے، زندگی کیسے گزارتی. 5 سال اتنی موٹی کتاب گوگل پہ موجود ہے، لکھی. لکھ کر اپنی تحریر کے شروع میں تکبر کا ایک جملہ لکھا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو اب ریسرچیں ہو رہی ہیں نا، یہ حسنین کا بابا بتا گیا. تکبر کا بابا جی بسم اللہ. میں آپ استاد محترم تشریف فرمائیں. تو جملہ کا no one else ever do this، اس سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا. ایران کون سی کتاب کسی مجتہد نے دیکھی، ہنس پڑے، کہا وہ نہج البلاغہ لاؤ، اس میں جس کے گھر میں موجود ہے وہ تو تائید کرے گا نا، اس میں وہ جو چونٹیوں پہ علی کا خطبہ ہے نا وہ اسے بھیج دو. 1400 سال پہلے علی کہہ رہے تھے یہ جو چونٹی ہے نا اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے، یہ اپنے وزن سے 70 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے. اسے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اتنا شعور عطا کیا ہے کہ یہ گندم کا دانہ اٹھا کے اپنے بل میں لے جاتی ہے، اس کے یہ 2 ٹکڑے کرتی ہے. جو اب تک میرے ساتھ چل رہے ہو لطف لینا، یہ گندم کے 2 ٹکڑے کرتی ہے نوجوانوں، اور جب اس کے ہاتھ میں دھنیا آتا ہے اس کے یہ 4 ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ اگر 2 کرے وہ دونوں اگ جائیں گے، یہ 4 کرتی ہے. اللہ نے اسے عقل دیا ہے کہ چونٹی اپنے راستے ٹیڑے میڑے بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ چلا جائے. چونٹی چونٹی چونٹی، علی بتا رہے ہیں چونٹی کے بارے میں، آڑے ٹیڑے راستے بناتی ہے تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے. خوراک ذخیرہ کر لیتی ہے، جب دھوپ نکلتی ہے خوراک باہر نکال کے سکھاتی ہے. اس بندے نے جب خطبہ پڑھا حیران ہو کے کہتا ہے یہ کائنات یا علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی. بسم اللہ بسم اللہ. ہر کسی کا شاید اپنا اپنا کیتا سامنے والی گل سکو نہ مندے، علی اپنے ہاتھاں دے نال. تو بھائی دیکھیے یہ سلمان کا سلمان علی کا نوکر، ذکر ہی کوئی نہیں. صحابیوں کی محبت دیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو. ہاں سلمان و منا اہل البیت. بھائی 2 ہی تو سلمان گزرے، ایک سلیمان ہے ایک سلمان، فرق ہے دونوں میں. ایک سلیمان حضرت داؤد کا بیٹا، اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنی قدرت دی، اتنی شاہی عطا کی، ساری کائنات حضرت سلیمان کے تابع. وہ لشکر میں ہوا میں جا رہا ہے لشکر، نیچے وادی النمل، چیونٹی کہہ رہی اندر جاؤ کہیں سلمان کا لشکر کو چل نہ دے. ہوا نے بات سلمان تک پہنچائی، سلمان نے تخت اتار لیا، چونٹی کو بلایا، ہاتھ پہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ قرآن ہے، قرآن سورہ نمل جا کے ترجمہ پڑھ لینا اگر فرصت ملے تو. چونٹی ہاتھ پہ اٹھا کے کیا کہہ رہی تھی؟ کہ نبیوں کا کیا پتا ہوتا ہے حضور، آپ بادشاہ ہیں، گزر رہے تھے، میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، کہیں آپ کا لشکر کچل کے چلا جاتا. اے سلمان فضحک کا سلیمان، سلمان ہنسا.
قرآن کہہ رہا ہے. اچھا سلمان نے کہا چونٹی پھر ایک بات بتا, تو ہے چونٹی, تو بھی اپنی قوم کی سردار ہے, میں بھی اپنی قوم کی سردار ہوں, اس وقت بتا تو بلند ہے یا میں؟ چونٹی نے کہا حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. سلیمان نے کہا ہاں ہاں اجازت ہے. چونٹی نے کہا اگر سچ پوچھتے ہیں تو میں بلند ہوں. کہا تو کیسے بلند ہے؟ کہا اس وقت میں حجت خدا کے ہاتھ میں ہوں, اس لیے تو رسول نے جب علی کو اٹھایا تھا اور علی سے پوچھا تھا علی کتنا بلند ہے, کہا تیری عزت کی قسم چاہوں تو عرش زمین پر لیا. ہائے ہائے ہائے, آپ سلامت, ہر بندہ بولے, آخری بندہ. یہ سلیمان گیا پھر روسی وادی میں امیر المومنین نقطہ بحر بسم اللہ تعالی الوسیہ ثواب الاعمال لید المومنین باب تدابیر اللہ ذاکر ذکر خدا صدیق اکبر ساقی کوثر شافی میسر کلام اللہ لسان اللہ عین اللہ وجہ اللہ مولود کعبہ وارث کعبہ استاد جبریل والد حسنین کریم شوہر جناب سیدہ محمد کا اصلی جانشین جب وادی نمل میں پہنچا چونٹیوں کے ڈھیر ساری قطاریں باہر آنا شروع ہوئی. جناب سلمان علی کا نوکر علی کے ساتھ تھا, ہاتھ جوڑ کے کہتے یا علی اس خدا کی کتنی قدرت ہے جس نے اتنی ساری چونٹیوں کو بنایا اور وہ پھر ان کی تعداد کو بھی جانتا ہے. علی مسکرا کے کہتے سلمان ایسا نہ کہے, تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. کہ یا علی 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 تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں. علی نے کہا میں علی کا یہ بھی جانتا ہوں, نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. علی کا کہنا تھا کہ دو قطاریں بن گئی, نر علیحدہ ہو گئے مادہ علیحدہ ہو گئی. چونٹیوں کی آواز آ رہی تھی. علی نے کہا سلمان قریب آ. سلمان قریب آیا, علی نے کان پہ کچھ رکھا اور سلمان کو چونٹیوں کی آوازیں آنے لگی. سلمان جھوم کے کہتا ہے یا علی تیری محبت کا لطف تو آج آیا ہے. علی نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے پڑھا تھا قرآن میں جب سلیمان نبی آیا تھا چونٹیاں بلوں میں گھس گئی تھی, آج چونٹیاں باہر آ رہی ہیں اور آ کے کہہ رہی ہیں جلدی باہر آؤ, وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت. مرضی آپ سلامت رہے. علی ہر بندہ آخری بندے تک علی لال خان مصروف ہیں. ہوں میں شیر سناؤں. اچھا بکس کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ بکس کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس طرف ہیں سلیمان اس طرف کیوں نہیں آتے؟ بکس کے ممبر سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس طرف ہیں سلیمان اس طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ کتوں کی طرح جینا بھی کیا جینا ہے, علی سے ہے عداوت تو مر کیوں نہیں. آخری جملہ راضی آپ سلامت رہیں. بس آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ فضائل کا اور پھر مسائل. یہ علم ہے علی کا علم. اچھا بات یاد آ گئی, میں کنجوسی نہیں کرتا. یہودی سنکھ بجا رہا تھا, ناد ناد یہ ملنگ بجاتے ہیں نا, آواز آتی. دونوں صحابی علی کے ساتھ کہ یا علی عالمین پہ حجت ہے, تو مانتے تو تھے بتلاتے نہیں تھے. مانتے تو تھے جانتے تو تھے نا کہ علی ہے. علی یہ بتانا یہ ناد بھی کچھ کہتا ہے, اس کی آواز کا بھی کوئی مطلب ہے؟ علی نے کہا بس علی جانتا ہے. تم جوانیاں مانو, جوانیاں سلامت رہے. اور ان فکروں پہ بولنے والے یہ علی والے تو ہوتے ہی ذہین ہیں, خدا کی قسم علی والے ہوتے ہی ذہین ہیں. جن دلوں میں علی ہو وہ بے وقوف تو ہو ہی نہیں سکتا. جناب مولانا محمد اسماعیل دکن میں تقریر کر رہے تھے, آگے سے بندے جھوم رہے تھے علی علی پہ. ایک مولوی جل کے اٹھا کر کہا یہ پاگل دیوانے سارے علی علی کر رہے ہیں, یہ تجھے کیا لگتا ہے؟ حضرت مولانا اسماعیل نے کہا ہاں 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 مولوی تو اپنے کہنے میں قابو آ گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ پاگل ہو کے علی نہیں بھولے, تو عقل رکھ کے علی بھول گیا. عقل رکھ بسم اللہ
وہ علی تک آئے کیسے؟ ہم علی کو چھوڑے کیوں؟ دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں، دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں، اور موت کے ڈر سے کیا ہم علی کو چھوڑ دیں؟ اس سے بہتر ہے کہ یہ زندگی چھوڑ لال خان ہوں چھیڑے ہی تو ہوں گل سنی بن رسالت مآب کی کچہری تھی، ایک صحابی چلتا ہوا کہا یا رسول اللہ رنگ میرا گورا ہے، بچہ کالا پیدا ہو گیا، میرا نہیں۔ رسول نے فرمایا جا تیرا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی ثبوت؟ فرمایا جب حسنین کریمین کا بابا میرے پاس موجود ہو اپنے بچے کو لے آنا۔ اس کا بچہ آ کے سامنے بیٹھ گیا، ادھر علی مرتضیٰ کے قدم مسجد میں آئے، بچے نے اٹھ کے علی کا استقبال کیا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ حضرت رسول خدا نے مسکرا کے کہا صحابی ادھر آ، جو علی کا احترام کرے حرامی نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ، آپ سلام سلام، ہاں بادشاہ حیدری، دونوں سلامت رہے۔ حیدری نعت بھی کچھ کہتا ہے، علی نے کہا بس علی جانتا ہے۔ کہا یا علی کچھ الفاظ بھی، علی نے کہا خدا کی قسم بس علی جانتا ہے۔ کہا ماذا؟ پھر فرمائیے علی کی لسان اللہ والی زبان حرکت پہ آئی، مسکرا کے کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا صمد یبقى یعلم كنا ربکا ربکا لولا علم كنا نشقى یا مولانا یا لا تحلتنا وتدارکنا واستقدمنا واستغفرتنا یبر الدنیا محلا محلا دفن الدنیا کرنا کرنا کلا موتا کلا دفنا یا لا کنزا منزا هذا لسنا نرجو ننجو نخشا سبحان اللہ ہے صدقا صدقا۔ کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ علی کہتا میں تب موجود تھا جب تب نہ تھا۔ سلام، آپ کی دعائیں، آپ کی دعائیں، آپ سلامت رہیں، کریم خالق آپ کو سلامت رہے، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں سفر کرے، بس ایسے بن جاؤ جیسے علی چاہتے ہیں۔ علی کو آپ سلامت رہیں، آپ کی پریشانیاں دور، مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جو میرے نوجوان بھائی اپنے رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، اس پورا شوق دور میں میں ذکر پاک پر کھڑا ہو کر سید ہونے کی حیثیت سے دعا کو ہوں کریم خالق ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بس ایسے بن جاؤ جی مولا انہیں بھی صحت کلی اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بس ایسے بن جاؤ، یہ مجلس کا دوسرا حصہ کہ جیسے علی چاہتے ہیں۔ علی نے منوایا ہے، خالق کیا ہے؟ تم بس علی مانو، تم اسے نہیں پہچان سکتے۔ دیکھو علی کیا کر رہے ہیں، بس پیروی علی کی کرو، علی تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں وہ رہتا۔ میں آپ کی یقین مانے توجہ نہ ہوتی تو میں یہ جملہ نہ کہتا، لیکن شاہ نکٹر والوں توجہ کر لی ہے تو ایک جملہ نہ سوال دے کے جا رہا ہوں۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں میں سوال دے کے جا رہا ہوں، بس اپنی مجلس کا آخری جملہ۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ساری زندگی بندے ٹکرے مار مار تھک گئے، اللہ اللہ اللہ۔ وہ لا ریب ذات ہے، وہ بے عیب ذات ہے، لیکن اس تک پہنچیں گے کیسے؟ پہنچائے گا کون؟ علی۔ تو سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ آپ نے بات کا لطف ہی نہیں لیا۔ علی سجدے میں، علی کی نماز، خالق نے یہ منصب دیے ہیں نا تو کوئی وجہ ہے، بندے الحمدی نہیں سمجھے۔ مجھے ترجمہ سناؤ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں نہ اس اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے۔ تو سوال ہے میرا بنتا ہے، ایک سوال دوں، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا مالک ہے، یہ کہا کس نے؟ بھائی اللہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ تمام تعریفیں،
نعوذ باللہ، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو عالمین کا مالک ہے۔ یہ گفتگو کب کی تھی؟ یہ گفتگو کی کس نے تھی؟ یہ گفتگو ذکر کب کا تھا؟ تو اللہ نے بتایا نا کون تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کننا نعرف، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، خلقت محمدًا، میں نے محمد کو تخلیق کیا، وآل محمد، اور محمد کی آل کو تخلیق کیا۔ میں تو خزانہ تھا، میرا تو نام ہی کوئی نہیں تھا۔ پھر علی نے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے، تو لائق عبادت ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ انہوں نے حمد کی، انہیں دیکھ کر فرشتوں نے حمد کی۔ ان کے راستے پہ چلو، تمہیں حمد سمجھ میں آئے گی، تمہیں پتا چلے گا خالق کیا ہے، وہ اللہ کتنا بلند ہے، جس کا ایک بندہ علی ہے، جو اس خالق کے علی کو نہ سمجھ سکے وہ خالق کو کیا سمجھے؟ کاش دنیا سمجھ جاتی۔ تو محمد کی بیٹیاں یوں بازار، ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہر بندے نے مسجدوں میں ایک نعت سنی ہوگی، منہال صحابی میرے مولا کا، مولا وضو کر رہے تھے، منہال پانی ڈال رہا تھا، غریب کے ضعیف بیٹے نے پانی پہ نظر کی، آنکھوں سے خون بہنے لگا، منہال نے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے کہتے مولا میں تو کربلا نہیں تھا، مولا کوئی بڑا دکھ، مولا اکبر کی شہادت، غریب کا ضعیف بیٹا رویا، کا بڑا دکھ تھا مگر اس سے بھی بڑا دکھ، کا مولا بابا کی غربت کا بڑا دکھ تھا مگر اس سے بھی بڑا دکھ، کا مولا اصغر کا تیر، فرمایا دکھ تھا مگر کوئی بڑا دکھ، کا مولا وہ دکھ بتا تو صحیح نا جو تجھے آج تک رلا رہا ہے۔ سجاد رو کے کہتے ہیں میری سکینہ کے سوا، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ کا مولا کو اتنے سخت سوال تھے، سجاد رو کے کہتے پرندوں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہتا تھا یہ گھر جاتے ہیں، رو کے کہتی تھی سجاد پرندوں کا بھی گھر ہوتا ہے، سوال کر کے کہتی تھی سجاد میں تو قیدن ہو کے آ گئی تھی، سجاد بتا میرا بابا کسی نے دفنایا، سجاد بتا اکبر کی کسی نے قبر بنائی، سجاد بتا اصغر کسی کو دفنایا، سجاد بتا میرا غازی پورا مل گیا، سجاد بتا میری ماں چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی، سجاد بتا تو امام ہے نا صغرا زندہ ہے، سجاد بتا میں کربلا کب جاؤں گی، سجاد میرا بڑا ارمان ہے میں باپ کی قبر پہ جاؤں، میں اپنے بابا کو اپنے زخمی کان دکھاؤں، سجاد میرا دل چاہتا ہے میں باپ سے جا کر کہوں بابا میں تو سخی حسین تھا، میں تیری سخی بیٹی تھی، بابا میری منت اتنی سی ہے جو اس جملے پہ آئے نہ کر سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو سخی تھا تو کریم تھا، بابا میں تیری بیٹی تھی، بابا شمر مجھ سے در مانگ لیتا، بابا میں نے انکار تو کوئی نہیں کرنا تھا، بابا میرے در چھیننے کی ضرورت کیا تھی، بابا نہ میں دائیں سو سکتی، بابا نہ میں بائیں سو سکتی، بابا میرے زندان کی چھت کوئی نہیں، سجاد رو کے کہتے منہال میں جانتا تھا ہم سارے کربلا چلے جائیں گے یہ اکیلی شام رہ گا۔ اللہ تمہاری آئے قبول کرے، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، بڑے مشکل سوال، مولا تمہاری یہ صف عذاب بچھائی قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ میرے شیعہ سنی بھائیوں گزرا ہے، نعت سنی ہوگی آپ نے، ان نلت یارو الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم من وجہ شمس ضحا من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم
مولوی نعت پڑھتے ہیں، نعت کا شاعر نہیں بتاتے. امام شیرازی تجھے بتاتا ہے میرے حق میں دعا کرنا. یہ نعت لکھنے والا تیرا اور میرا چوتھا غریب امام ہے جو زندان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ان نلت یا روح صبا یومن الی ارض الحرم. اور بعد صبا تجھ پر تو قید کوئی نہیں، تو تو آزادی سے چل سکتی ہے نا. بلغ سلامی روضتن فی النبی المحترم. جب چلتے ہوئے میرے نانا کی قبر پہ جائے مجھ غریب کا سلام کہنا اور جا کے کہنا من بدو شمس الضحیٰ من خطہ بدر الدجا. اور روشن چہرے والے اور خوبصورت چہرے والے من ذاتہ نور الہدا، تیری ذات نور ہدایت تھی. یا رحمت للعالمین ادرک زین العابدین محبوس عید الظالمین مع بیت الحرم. اور رحمت للعالمین نبی اپنے بیٹے کی مدد کر، میں اکیلا نہیں بہنوں کے ساتھ قید ہو گیا. غریب امام کی غربت سن، میں اکیلا نہیں بیٹیوں کے ساتھ قید ہو گیا. جب سوال کرتی تھی حسین کی بیٹی، ایک دن آئی سجاد مقتل لحوف کے جملے، اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. سجاد آج سوال صرف ایک، سجاد بتا پیاس کی کل منزلیں کتنی ہوتی؟ سجاد جواب دینے لگے، پیچھے سے پپھی اماں نے کہا سجاد میری بیٹی مر جائے گی. سجاد جواب نہ دینا، میرے حسین کی 4 سال کی بطول بیٹی. سجاد تو جواب دے گا میری بیٹی مر جائے گی. سکینہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد میں جینا نہیں چاہتی، سجاد میں مدینے والے حسین کی بیٹی ہوں. سجاد شام میں میرا نام چھوٹی کہہ دے. سجاد جب سے جو اب تک ہائے نہیں کر سکا، جب سے دربار میں کسی ظالم نے میری طرف انگلی کی ہے نا، سجاد میں کنارہ کر گیا، میری طرف انگلی کی ہے نا. سجاد میں تب سے جینا نہیں چاہتی. سجاد تو امام ہے، میں واسطہ دے کے کہتی ہوں تیری ریت ہوگی مجھے جواب دے. سجاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا، روتے ہوئے کہتے ہیں سچ پوچھتی ہے تو پیاس کی کل 4 منزلیں ہوتی ہیں. سجاد بتا کون کون سی؟ کا پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کی آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی ہائے وہ حسن کا یتیم قاسم، اور لاش تیری ٹکڑوں میں کٹ گئی، تیرے بڑے ارمان، اور تو پیاس کی پہلی منزل پہ تھا. سجاد نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے دیکھا تھا جب زین سے زمین پہ آیا تھا. قاسم رو رو کے کہتا تھا چچا حسین مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، سوائے اس کام کے کوئی غم نہ دیکھو، مجھے نظر کچھ نہیں آتا. سجاد دوسری منزل کون سی ہے؟ سجاد رو کے کہتے دوسری منزل بہن سکینہ وہ ہوتی ہے جب انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ اس کی زبان خشک ہو جاتی ہے. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتی آیا میرا غریب بابا، آیا میرا بیٹوں کی موت کا مارا ہوا بابا، آیا میرا تھکا ہوا ضعیف بابا، آیا میرا ظالموں کے چپیڑے کھایا ہوا بابا، آیا میرا زخمی بابا، آیا میرا مظلوم بابا. بابا تیری ماں پتہ نہیں تجھے کیسے دیکھے گی، بابا تیری لاش ویران کفن میں پڑی تھی، بابا تجھے دفنانے والا کوئی نہیں تھا، بابا تو پیاس کی دوسری منزل پہ تھا. سجاد کہتا تجھے کیسے پتا؟ کہ میں نے دیکھا تھا اکبر نے زبان مانگی تھی اپنے بابا سے، اکبر نے تڑپ کے کہا تھا بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. سجاد بتا تیسری منزل کون سی ہوتی ہے جو اب تک رو نہیں سکے؟ میں ذمہ دار پتھر کا نہیں ہوں. سجاد نے کہا تیسری منزل وہ ہوتی ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے، جب تک طاقت رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے، جب پانی ختم ہو جاتا ہے کبھی لب کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اب کربلا کی طرف منہ نہیں کیا، میں قربان جاؤں علی کی بیٹیوں کی غربت پہ دوڑتی ہوئی وہاں گئی جہاں ماں دھوپ پہ بیٹھی تھی، ہاتھ باندھ کے کہتی آج پتا چلا تو چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھتی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تیرا اصغر کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا، اور تیرا بیٹا پیاس کی تیسری منزل پہ تھا. سجاد بتا چوتھی منزل کون سی ہوتی ہے؟ سجاد رو کے کہتے چوتھی منزل بہن سکینہ وہ ہوتی ہے جب
جب جسم کا سارا پانی ختم ہو جاتا ہے، انسان کا گوشت اس کی ہڈیوں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ غریب کربلا کی بیٹی نے اپنے پھٹے ہوئے لباس کے آستین اوپر کیے، اپنے ہتھکڑیوں والے ہاتھ سجاد کو دکھا کے کہتی ہے سجاد اور بہن کی غربت دیکھ، تیری بہن چوتھی منزل پہ آ گئی اور سجاد میری گوشت ہڈیوں سے جدا ہونے لگا، سجاد میرا آخری وقت آ گیا، سجاد میں پانی پینا چھوڑ گئی۔ سجاد نے کہا تو پانی کیوں نہیں پیتی؟ اور رو کے کہتی تھی میرے حسین کی اکلوتی نشانی، اور سجاد تو بچ گیا ہے، میں اپنے حصے کا پانی اور تیرے گرم زنجیروں پہ ڈالتی رہی۔ سجاد میری قبر بنانا، سجاد نشان مٹا دینا، سجاد میری قبر پہ پہرا دینا، سجاد مجھے شمر کے تماچوں سے ڈر لگتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ مومنین، امام بارگاہ جاگیر علی اکبر دربار شادی شیخن رسید میں لئی ہوئی ہے، انہاں دے نال تعاون کرو اور بار محمد و آل محمد صلوات۔ یہ 13 اور 14 رجب کی درمیانی رات ساہیوال میں جشن ظہور مولود کعبہ مرکزی امام بارگاہ سلم والی شہر، اور 9 فروری باب سید امجد علی شیرازی صاحب کا زیر انتظام ٹٹی صحت شمیر پورے ملک پاکستان سے نامور ذاکرین واعظین خطاب فرما رہے۔ نقابت کی ڈیوٹی بھی ناچیز کے ذمہ ہے، اور